عورتوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، اگر تمہاری نظر صرف دنیا کے اوپر ہے، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا چاہتی ہو، تمہارا ٹارگٹ صرف دنیا ہے، تم دنیا ہی کے فیشن میں اور دنیا کی رنگ برنگی میں کھو جانا چاہتی ہو، نہ حرام نہیں ہے۔ موبائل پر کسی عورت کا کسی سے بات کرنا ضرورت پڑنے پر غلط نہیں ہے۔ غلط کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کو بات چیت کرنے کا ایک انداز قرآن سکھا رہا ہے کہ اگر کسی اجنبی سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو عورت کیسے بات کرے؟ فرمایا فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، اپنی آواز کو بہت نرم کر کے بات مت کرو۔ عورت اپنی گھر کی ذمہ دار ہے، مرد 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا ہے، اسے آفس جانا ہے، اسے جاب کو جانا ہے، اسے کام کو جانا ہے۔ گھر میں عورت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادہ عورت وقت گزارتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سے اس کے گھر کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ معزز اسلامی ماں اور بہنوں، یہ میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ڈاکٹر امتیاز صاحب کے اس مکان پر، جہاں ہر بدھ کو خواتین کا اجتماع ہوتا ہے اور ہماری یہ مائیں بہنیں یہاں جمع ہوتی ہیں کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن و حدیث کو سننے کے لیے، یہ ایک اتفاق ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس موقع پر آپ کے علاقے میں تھا اور اس مبارک مجلس میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام جتنی بھی یہاں ہماری مائیں بہنیں جمع ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں بیان کی جائیں
ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری ماؤں بہنوں، عورت اور اسلام، اگر ہم اسلام اور عورت کے تعلق پر اگر غور کریں تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو بہت دبایا گیا ہے، اسلام میں عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کے حقوق کو چھینا گیا ہے، اور اس بات کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا، اس کا اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ آج ہماری خود بہت ساری مسلمان خواتین کو بھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں اسلام میں عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، عورتوں کے ساتھ بڑی حق تلفی ہوئی ہے، ان کے حقوق کو مارا گیا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اور اسلامی سماج میں، اسلامی سوسائٹی میں ایک عورت کا، ایک خاتون کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں میری ماؤں بہنوں کہ عورت جو ہے، اس کے بارے میں عربی میں ایک جملہ ہے، المرأة نصف الامہ، عورت اس دنیا کا آدھا حصہ ہے، دنیا کی آدھی آبادی عورت سے بنتی ہے، اور دنیا کی باقی جو آدھی آبادی ہے، مردوں کی آبادی، اس آبادی کو جنم دینے والی بھی یہی عورت ہے۔ یہ عورت کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا سب سے عظیم کام، بچے کو جنم دینا، یہ اتنا بڑا اور اتنا مشکل اور اتنا پریشان کرنے والا کام ہے، اتنا دشوار کام ہے، اس دشوار کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا انتخاب کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے، جسمانی اعتبار سے نازک ہوتی ہے عورت۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو عورتیں اگر سواری پر سوار ہوتی تھی تو سواری چلانے والے سے اونٹوں کے جو نگہبان ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے رویدم بالقواریر، تم خواتین کو لے کے جا رہے ہو، تم عورتوں کو لے کے جا رہے ہو، سنبھال کے لے کر جاؤ، یہ نازک ہیں، یہ شیشے کی طرح ہیں۔ تو عورت نازک ہوتی ہے، مگر میری ماؤں بہنوں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک عظیم ذمہ داری عورت کے ذمہ ڈالی ہے، اور اسی ذمہ داری کو نبھانے پر عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ہم ماں کہتے ہیں۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دنیا میں وجود میں آنے کے لیے اس کی ماں اور باپ دونوں کا رول ہوتا ہے، اور دونوں کے بڑے احسانات ہوتے ہیں بچے پر، لیکن شریعت ماں کا جو حق بتاتی ہے، ماں کا جو احسان بتاتی ہے، ماں کی جو فضیلت بتاتی ہے، ماں کی جو عظمت بتاتی ہے، وہ باپ کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی والدین کا تذکرہ کیا وہاں ماں کی قربانیوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر آگے اللہ نے باپ کے احسانات کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کے احسانات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف، مصیبت در مصیبت تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں دودھ چھڑایا۔ انشکر لی ولوالدیک، تو میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ تو میری معزز ماں اور بہنوں، ماں کا مقام باپ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ عورت کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ عورت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے نام پر پوری ایک سورت، سورۃ النساء نازل کر دی، جس میں عورتوں کے طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل، مہر کے مسائل، پراپرٹی اور وراثت کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اسلامی معاشرے میں ایک عورت کا کیا رول ہو سکتا ہے، اگر اس پر ہم روشنی ڈالنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے 21ویں پارے کی آخر کی آیتیں اور 22ویں پارے کی شروع کی آیتیں، سورہ احزاب کی
آیت نمبر 28 سے لے کر کے 35 تک، 28 سے لے کر 35 تک، یہ ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ اگر ان 8 آیتوں کو ہماری مائیں بہنیں سمجھ لیں تو ان کو اپنا کردار اور اپنا رول اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی عورتوں سے کہہ دو۔ غور کریں، یہاں نبی کی بیویوں سے کچھ کہا جا رہا ہے۔ نبی کی بیویاں کون ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں، تمام مسلمان عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ ان کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ انڈائریکٹلی ساری امت کو دیا جا رہا ہے۔ نبی کی عورتوں سے جو کہا جا رہا ہے وہ تمام عورتوں سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، اگر تمہاری نظر صرف دنیا کے اوپر ہے، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا چاہتی ہو، تمہارا ٹارگٹ صرف دنیا ہے، تم دنیا ہی کے فیشن میں اور دنیا کی رنگ برنگی میں کھو جانا چاہتی ہو، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فتعالینا، اے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ اے میری بیویوں آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نبی کی عورتیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہاری زندگی کا مقصد اگر صرف دنیا ہے تو تم پھر نبی کی فیملی کی ممبر کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم اپنا یہ حق کھو دو گی۔ اگر تمہاری نظر آخرت پر نہیں ہے، تمہیں جنت کی طلب نہیں ہے، تمہارے دل میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے، صرف دنیا اور دنیا کی دولت اور دنیا کا فیشن اور دنیا کے کپڑے اور دنیا کے گہنے، اگر یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے تو اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ نکل جاؤ، میں عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، تم نبی کے گھر سے نکل کر جہاں چاہے جاؤ، جا کے دنیا تلاش کرو، یہ نبی کا گھر ہے، یہ نبی کا پریوار ہے، یہاں دنیا دار اور دنیا کو ٹارگٹ بنانے والی عورت نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی عورتوں اگر تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے، تم اگر جنت کو پانا چاہتی ہو، تم جنت میں جانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ تمہیں اجر عظیم دے گا، اللہ تمہاری خواہش کو پورا کرے گا، اللہ تمہاری آخرت کو بہتر بنائے گا۔ لیکن اگر تم صرف دنیا داری کی، تمہاری نظر صرف دنیا کی طرف ہے، تو پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، اے تمام اہل ایمان کی ماؤں، اے پوری امت کی آئیڈیل عورتوں، اے میرے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہیں تمہارا پروردگار کچھ حکم دے رہا ہے، تمہیں تمہارا رب کچھ وصیت کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْن، اے نبی کی عورتوں اگر تم نے زنا کیا، اگر تم نے کھلم کھلا بدکاری کی، اگر تم نے کھلم کھلا غلط کام کیا تو تمہیں ڈبل سزا ملے گی، ڈبل عذاب ملے گا۔ میری ماؤں بہنوں، انسان جتنے اونچے مقام پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ گناہ کرو گی تو تمہیں ڈبل سزا ملے گی۔ تمام اہل ایمان کو اسی گناہ کی جو سزا ملے گی، اللہ کیا تمہیں ڈبل سزا ملے گی؟ کیوں؟ کیونکہ تم نبی کی فیملی کی ممبر ہو، تم نبی کے پریوار سے، نبی کے اہل خانہ سے، نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے اپنا عذاب دے سکتا ہے۔ اب یہاں سے قرآن کریم کا 21واں پارہ ختم ہوتا ہے اور 22واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اے نبی کی عورتوں جو تم میں سے اللہ کی اور رسول کی قنوت کرے گی، دیکھیں یہاں قنوت کا لفظ آیا، وَمَن يَقْنُتْ، یقنت قنوت سے بنا ہے،
اسی سے ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں۔ یہ قنوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے اس آیت کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے، جو ترجمہ ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اطاعت ایک الگ چیز ہے، قنوت جو ہے وہ اس سے اوپر کی چیز ہے۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے دوام الطاعہ، ریگولر اطاعت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ ایسے بہت پردہ ہے، شادی میں پردہ غائب ہو گیا۔ ایسے بہت نماز کی فکر ہے، شادی کا ماحول آیا، گھر میں فنکشن ہے، کوئی تہوار آیا، نماز سے دور ہو گئے۔ یہ اطاعت نہیں ہے، یہ قنوت نہیں ہے۔ قنوت کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی کنٹینیو اطاعت کرنا۔ اے نبی کی عورتوں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو رسول کی اطاعت کرے گی، جو اللہ کی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ فرماتا ہم اسے ڈبل ثواب دیں گے، اسے 2 بار ہم ثواب دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ایسی نیک عورتوں کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، ایسی عورتوں کو یقیناً ہم جنت دیں گے۔ اس کے بعد میری ماں و بہنوں، ذرا دل اور دماغ کے دروازے کھول کر کے سنیے گا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ صرف نبی کی عورتوں کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف نبی کے اہل بیت کے لیے نہیں ہیں، وہ تمام اہل ایمان کی عورتوں کے لیے، وہ ہر مسلمان عورت کے لیے۔ ہر مسلمان عورت اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھول کر کے سنے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اپنی بندیوں سے، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر کی عورتیں ہو، تم نبی کے پریوار کی ایک سدسیہ ہو، تم نبی کی فیملی کی ایک ممبر ہو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، اگر تم صحیح معنی میں اللہ سے ڈرتی ہو تو اے نبی کی عورتوں، تم کسی اجنبی آدمی سے، کسی غیر محرم مرد سے تم لچک کے ساتھ بات نہ کرو، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کرو، سافٹنس کے ساتھ بات نہ کرو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کے گھر پہ صحابہ آتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تو نبی کی عورتوں کو جواب دینا پڑتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ اجنبی ہیں، پرائے ہیں، غیر محرم ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ ان اجنبی آدمیوں سے، ان غیر محرم مردوں سے جب تم بات کرو تو تمہارے بات کرنے کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ کڑک ہونا چاہیے۔ تمہاری آواز میں سافٹنس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، تمہارے انداز سے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ تم بہت لمبی چوڑی ان سے بات کرنا چاہتی۔ آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں، آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج ہر گھر میں موبائل ہے۔ بچیاں جوان ہوتی ہیں، لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، ان کے والدین ان کو موبائل دے دیتے ہیں کہ ان کو کالج جانا ہے، ان کو کہیں جانا ہے تو رابطے میں آسانی ہے۔ موبائل رکھنا حرام نہیں ہے، موبائل پر کسی عورت کا کسی سے بات کرنا ضرورت پڑنے پر غلط نہیں ہے۔ غلط کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کو بات چیت کرنے کا ایک انداز قرآن سکھا رہا ہے کہ اگر کسی اجنبی سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو عورت کیسے بات کرے؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز کو بہت نرم کر کے بات مت کرو۔ کیوں؟ اس سے نقصان کیا ہے؟ اگر ایک عورت بہت میٹھے انداز میں، بہت اٹریکشن کے ساتھ، بہت کشش کے ساتھ، بہت آکرشن کے ساتھ اگر کسی سے بات کرتی ہے تو نقصان کیا ہے؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے غلط خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر سامنے والا ذرا سا بھی من کا میلا ہے، اس کے دل میں ذرا سی بھی بیماری ہے، ذرا سا بھی وہ لفنگا قسم کا انسان ہے، تو کسی لڑکی یا کسی عورت کی نرم آواز سے بھی وہ غلط مطلب نکال سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے غلط کام ہیں، کتنی بدکاریاں ہیں جن کی شروعات ایک موبائل کال سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کریم 1400 سال پہلے ایک مسلم خاتون کو، ایک مسلمان عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا ہے، ٹیلی فونک گفتگو کیسے کرنی ہے، رب العالمین اس کا بھی آداب بتا رہا ہے، اس کے بھی طریقے بتا رہا ہے۔
تو کہا کہ تم اگر نرمی سے بات کرو گی تو سامنے والے کے دل میں تمہارے لیے غلط خیال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تم بدتمیزی کرو، تم گالی گلوچ سے بات کرو۔ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے نبی کی عورتوں تم جو بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم گھر کے اندر جمی رہا کرو، تم عزت کے ساتھ گھر میں رہو۔ اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ عورت کا اصل جو دائرہ کار ہے وہ گھر ہے۔ عورت جاب کر سکتی ہے مگر جاب کرنا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ عورت ضرورت پڑنے پر کام کر سکتی ہے مگر کام کرنا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی گھر ہے، وہ گھر والی ہے۔ اسلام ایک عورت کو ہوم میکر قرار دیتا ہے، اسلام ایک عورت کو گھر کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا فالرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنی گھر کی ذمہ دار ہے۔ مرد 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا ہے، اسے آفس جانا ہے، اسے جاب کو جانا ہے، اسے کام کو جانا ہے۔ گھر میں عورت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادہ عورت وقت گزارتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سے اس کے گھر کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہے، اسی لیے عورت کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن اپنے نبی کی، اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، اس امت کی ماؤں سے کہہ رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھر میں رہا کرو۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے تو لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوس قسم کا مولوی کہاں سے آ گیا، یہ فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ پرانے زمانے کی بات کرنے والے کہاں سے آگے جو عورت کو دبانا چاہتے ہیں۔ اگر عورت کو گھر میں رہنے کی تلقین کرنا یا عورت کو دبانا ہے تو میری ماں بہنوں مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے، آپ کے کریٹر نے، آپ کے پالنہار نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں۔ آپ جاب کریں اس وقت کریں جب واقعی میں آپ کے اوپر ایسی ضرورت اور مصیبت آ پڑی۔ آج 3-3 ہزار 2,500 ہزار روپے کی سیلری کے لیے عورتیں گھر کے باہر جاب کر رہی ہیں، ان کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ کی خبریں آتی ہیں، ان کے ساتھ آفیسز میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اسکولز میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ عورت جتنی سیف اپنے گھر میں ہے میری ماں بہن، اتنی سیف کہیں نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہو۔ اور اگر کبھی تمہیں جاب کے لیے جانا پڑے، تمہیں مارکیٹ میں کسی شاپنگ کے لیے کبھی جانا پڑے، تمہیں نماز کے لیے گھر سے جانا پڑے تو تم کیسے نکلو گی گھر سے؟ قرآن کریم ایک عورت کو گھر سے نکلنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مسلمان عورت تو دور جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر سنور کر میک اپ کی دکان بن کے گھر سے نہ نکل۔ میری عزیز ماؤں بہنوں، مسجد میں عورتوں کے لیے نماز کی اجازت ہے، ان کے لیے اگر سپریٹ انتظام ہو مسجد میں جا سکتی ہیں، مگر آپ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی نے عورت کے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ افضل ہے۔ اور گھر میں بھی جو ایک سب سے کنارے کا کمرہ ہو، جو سب سے اندر کا کمرہ ہو، سب سے زیادہ پردے والا کمرہ ہو، اس کمرے میں عورت کا نماز پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ اور یہی نہیں، اگر عورت مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت خوشبو لگا کر نہ جائے۔ آج ہمارے مارکیٹ میں بازاروں میں پرفیومز ملتے ہیں، مردوں کے الگ ہیں، عورتوں کے الگ ہیں، اور ایسے ایسے پرفیومز ہیں کہ ان کو جب کوئی خاتون اپنے کپڑوں پہ لگاتی ہیں تو سارا محلہ اور سارا گاؤں جو ہوتا ہے، سارا علاقہ جو ہوتا ہے وہ معطر ہو جاتا ہے اور سب کو معلوم ہو جاتا ہے یہاں سے کوئی خاتون گزری۔ اسلام نے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے کیسے کیسے اسٹیپ اٹھائے ہیں، کیسے کیسے قدم اٹھائے ہیں میری ماؤں بہنوں، ذرا غور کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے عورت خوشبو لگا کے نماز کو نہ جائے۔ اگر وہ نماز کو جاتی ہے خوشبو لگا کے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا تقبل صلاتها، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے غیر مردوں کی محفل کے پاس سے گزرتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، ایسی عورت بدچلن ہے، زانیہ ہے۔ تو قرآن میں اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو۔ آگے فرمایا
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے مسلمان عورتوں تم نماز قائم کیا کرو۔ آج ہماری کتنی عورتیں ہیں، کتنی مائیں بہنیں ہیں، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتی، ان کے پاس نماز نہ پڑھنے کے سینکڑوں بہانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہے، چھوٹا بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، بچے کوئی آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں، 1400 سال پہلے بھی بچے پیدا ہوتے تھے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ نے حسن حسین کی پرورش بھی کی ہے اور نمازوں کی پابندی بھی کی ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے مسلمان عورت تو نماز کی پابندی کر۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر۔ عورت سے کہا جا رہا ہے زکوٰۃ ادا کر۔ اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ عورت اپنی ذاتی پراپرٹی کی مالک بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس اپنا پرسنل مال بھی ہو سکتا ہے، اپنا زیور، اپنا کیش، اپنی زمین، اپنی جائیداد کی وہ مالک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے مال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر شوہر زکوٰۃ دے دیتا ہے بیوی کی طرف سے، زکوٰۃ ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو یہ عورت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے مال کی، اپنے زیورات کی، اپنے پیسے کی زکوٰۃ دے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اور اے نبی کی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیمات تمہیں اس لیے دے رہا ہے، یہ احکامات تمہیں اس لیے دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں سے ہر طریقے کی گندگی کو ہٹانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مکمل طریقے سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، والحکمہ، اور جو نبی کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، تم اس حدیث کو، اس قرآن کو یاد کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت حافظ قرآن بن سکتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ سبق ملا کہ عورت حافظہ بن سکتی ہے، اور یہ بھی سبق ملا کہ مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے اس گھر کے مکینوں کو کہ وہ یہاں پہ ایک اس طریقے کی مجلس رکھتے ہیں، اور میں تمام خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو باری باری سے اس طریقے کے پروگرام تمام لوگ اپنے اپنے گھروں پہ رکھا کریں، مہینے میں 15 دن میں، تاکہ اس بہانے عورتیں جمع ہو کر کے قرآن و حدیث کا ذکر کریں۔ اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے تم اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اللہ باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد میری عزیز ماؤں بہنوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی خواتین کو 10 باتوں کا حکم دیتا ہے، 10 کوالٹیز بتاتا ہے، 10 خوبیاں بتاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایمان والے مردوں کے اندر یہ 10 خوبیاں پیدا ہو جائیں، ایمان والی عورتوں کے اندر یہ 10 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو جنت کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے۔ کون سی 10 خوبیاں ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سب سے پہلی خوبی، اے ایمان والے مسلمانوں، سب سے پہلی خوبی تمہارے اندر اسلام ہونا چاہیے۔ اسلام کا مطلب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والا۔ اللہ کا حکم آ جائے تو شوہر ناراض ہو تو ہوتا رہے، ماں باپ ناراض ہو تو ہوتے رہے، ساس سسر ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہیں، اما ابا ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہیں، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام جلیبیب تھا۔ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے تھوڑے بدصورت تھے، کالے کلوٹے تھے، چہرے پر داغ دھبے تھے، یعنی بہت اسمارٹ نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے شکل و صورت کے اعتبار سے، اور غریب بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ان کی شادی کا ذکر نکلا۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ جلیبیب تم نے شادی کی کہ نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا، میرے پاس نہ صورت ہے نہ پیسہ ہے، میں بدصورت آدمی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے جلیبیب، ہم تمہاری شادی کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں جن کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، صاحب سیرت ہے، صاحب صورت ہے، اچھی صورت والی ہے، اچھی سیرت والی ہے۔
پیارے نبی سے وہ اپنی بیٹی کے رشتے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی میری بیٹی سے خود نکاح کرنا چاہتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بیٹی نبی کے گھر میں آئے، نبی کی بیوی بنے، نبی میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لیں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں نہیں، ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب نام کے ایک صحابی سے کرنا چاہتے ہیں۔ غور کریں میری ماں بہنوں، ایک بدصورت اور غریب آدمی سے اللہ کے پیارے نبی ان کی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تھوڑا اپنے گھر میں لڑکی کی ماں سے سمجھ لیتا ہوں۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ لڑکیوں کے رشتے ناتے میں اس زمانے میں بھی عورتوں کی چلتی تھی، عورتوں کی زیادہ چلتی تھی۔ صحابی نے کہا میں لڑکی کی ماں سے پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں، سجیشن لے لیتا ہوں، ایڈوائس لے لیتا ہوں۔ گھر آئے، لڑکی کی ماں کے پاس آئے اور لڑکی کی ماں سے اپنی بیوی سے یہ پرپوزل رکھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے۔ کہا کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کا، جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی کی ماں بڑے غصے میں کہتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کریں گے؟ ہماری لڑکی کے کتنے بہترین رشتے آئے، ہم نے ٹھکرا دیے، آج ہم اس غریب آدمی سے، اس بدصورت آدمی سے اپنی لڑکی کی شادی کریں گے؟ لڑکی کی ماں کسی طریقے سے تیار نہیں ہے۔ لیکن میری عزیز ماں و بہنوں، اس لڑکی کے کانوں میں یہ ساری باتیں پہنچی۔ وہ لڑکی گھر کے اندر ہے، اپنے ماں باپ کی ساری گفتگو سنتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے آ کر کے کہتی ہے اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ آپ کو پسند نہیں ہے، یہ رشتہ میرے لائق نہیں ہے آپ کی نظر میں، مگر آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ رشتہ بھیجنے والے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حل تردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا نبی کا بھیجا ہوا رشتہ آپ ٹھکرائیں گے؟ کیا نبی کا بھیجا ہوا رشتہ آپ ٹھکرائیں گے؟ لڑکی کے ماں باپ تیار ہو گئے، سرنڈر ہو گئے اور اپنے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جلیبیب کا نکاح اس لڑکی سے ہو جاتا ہے اور بڑی خوشی، ہنسی خوشی یہ پریوار رہنے لگتا ہے۔ میری عزیز ماں و بہنوں، اللہ کہتا ہے اے مردوں، اے عورتوں، تمہارے اندر پہلی کوالٹی یہ پیدا ہونی چاہیے کہ تم اسلام والے بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنے والے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے بن جاؤ۔ اور دوسری کوالٹی والمومنین والمومنات، اور تمہارے اندر دوسری خوبی یہ پیدا ہو جائے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تم ایمان والی بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، ایمان والی بن جاؤ، یعنی ایمان سے بڑی کوئی چیز تمہاری نظر میں نہ ہو۔ سب سے بڑی دولت ایمان۔ میری ماں و بہن، ایمان جب انسان کی نظر میں، ایمان کی ویلو جب انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتا، ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی اگر شہادت ہے جس کو سونے کے حروف سے لکھا جائے تو کم ہے، وہ شہادت ایک خاتون کی ہے جس کو دنیا سمیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ سمیہ ہیں جن کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر کے مار ڈالا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر میری پیاری ماں بہنوں، انہوں نے اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ان کی نظروں میں ایمان کی ویلو تھی، توحید کی ویلو تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ دوسری خوبی اگر پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، والقانتین والقانتات، اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والے مرد، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اور نمبر 9، والذاکرین والحافظین فروجہم والحافظات،
اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اپنے آپ کو زناکاری سے بدکاری سے بچانے والی عورتیں، اور نمبر 10 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 کوالٹیز اللہ بیان کر کے کہتا ہے اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان 10 خوبی والوں کے لیے اللہ نے جنت اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ میری عزیز ماں و بہنوں، یہ قرآن کریم کے 21ویں اور 22ویں پارے کی چند آیتیں تھیں۔ ان کی روشنی میں ایک عورت کا کردار سامنے آتا ہے کہ مسلم سوسائٹی میں ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب ایک آخری گفتگو کر کے ہم بات ختم کریں گے کہ ایک عورت اگر نیک بن جائے، اللہ والی بن جائے، تو صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی وہ آئیڈیل بن سکتی ہے۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ اٹھائیے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، 11، 12۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، یہ 3 آیتیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے ایمان والی عورت کو صرف مردوں کے لیے